آپ کے چچا تھے، ان کا گھر تھا یہ. اس ماحول میں پیدا ہونے کے باوجود، بت پرستی کے ماحول میں پیدا ہونے کے باوجود بت شکنی کرتے رہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے کی تیاریاں کر دی گئی، آگ بہت جلا دی گئی، ایک خاص قسم کا جیسے ہوتا ہے نا جھولا ٹائپ چیز بنا کے، اور اس کے بعد اس میں بٹھا کے ان کو اس میں ڈال دیا گیا آگ میں. ابھی اس کی تیاریاں ہو رہی تھی تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اللہ نے مجھے زندگی میں 3 مرتبہ ایسی جگہوں پر بھیجا کہ فوراً چلے جاؤ. ایک جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو کنویں میں پھینک دیا گیا تھا تو میں اپنا اللہ کا ذکر کر رہا تھا بیٹھ کے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جبرائیل فوراً چلا جا کہ میرے یوسف کو جو پانی کی تہ سطح ہے نا، اس پانی کی سطح پر لگنے سے پہلے اپنے نورانی پر اس کے نیچے بچھا دے. اور ایک پر میرا آسمان پر تھا، دوسرا پر میرا اس پانی کے اور ابراہیم اور یوسف علیہ السلام کے درمیان تھا. مطلب دوسری مرتبہ اس مرتبہ کہ جب چھری چلانے کا موقع ہے نا، اور اس کے علاوہ جب نبی پاک علیہ السلام کا دندان شہید ہوا، ایک کتاب میں وہ ہے، ایک میں وہ ہے نا کہ دندان شہید ہوا، میں کہ فوراً پہنچ جا، اگر میرے محبوب کا قطرہ زمین پر گر گیا تو ساری دنیا میں ہریالی ختم ہو جائے گی. اور اس کی حضور تیسری مرتبہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ فوراً چلا جا، اگر ابراہیم کو آگ نے ذرا سا بھی چھو لیا تو پھر دنیا تباہ ہو جائے گی. اے ابراہیم، جبرائیل کہہ رہے ہیں اے ابراہیم علیہ السلام اگر اجازت دیں تو اسی آگ کو اٹھا کے میں نمرودیوں کے اوپر پھینک دوں، آپ اجازت دیں تو میں آپ کی یہ مدد کر دوں، قربان جائیں ابراہیم علیہ السلام پر. آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ عرض کی حضور میں جبرائیل. آپ میں چلا جا، میں جانوں اور میرا رب جانے. میرے رب کو نہیں پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ میرے لیے میرا رب کافی ہے. یہاں پر ایک اور بات بھی یاد رکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے تو وسیلہ مانا نہیں. انہوں نے کہا چل تو بھاگ جا. تو آپ کیوں وسیلہ مانتے ہیں؟ پھر ایک سوال تو ہے نا. ابراہیم علیہ السلام کہا چل میں جانوں اور میرا رب جانے. اور میرے بھائی وسیلہ اپنے سے بہتر کا دیتے ہیں، اپنے سے چھوٹے کا وسیلہ نہیں دیتے. جو اپنے سے اعلیٰ ہو اس کا وسیلہ دیتے ہیں. فرمایا جبرائیل تو میرے سے اعلیٰ نہیں ہے، تو میرے سے چھوٹا ہے، میرے اور رب کے درمیان کوئی نہیں ہے، اس لیے تیرا وسیلہ قابل قبول نہیں ہے. اگر تیرا مقام ہوتا میرے سے زیادہ پھر میں تیرا وسیلہ مانتا. وہ نبی تھے، ہم امتی ہیں. امتی نبی کا وسیلہ دے چل جاتا ہے، نبی کسی اور کا وسیلہ دے نہیں چلتا. نبی کا وسیلہ دے. حضرت آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ کھا لیا اور اس کے بعد 350 سال تک روتے رہے. 2 4 دن 6 دن 10 دن نہیں، 300 سال کم و پیش روتے رہے. اور اخیر میں کیا کہا؟ اللہ جو تیرے نام کے ساتھ نام ہے نا، ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو تیرے نام کے ساتھ نام ہے، تجھے اس نام کا واسطہ میری خطا کو معاف کر دے. نبی اپنے سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، یہ بات ہے. لیکن میں جبرائیل تو نبی سے اعلیٰ نہیں ہے، تو فرشتوں کا سردار ہے بلا شک و شبہ. اور نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کے بعد اگر سب سے اعلیٰ مقام ہے تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ہر نبی کا درجہ رب نے اعلیٰ سے اعلیٰ بنایا ہے. کسی امتی کی کوئی حیثیت نہیں کسی نبی کے درجے کو کم کرے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میرا رب میرے لیے کافی ہے، مجھے تیرے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. جب آگ میں ڈال دیا تو اللہ پاک نے آگ کو حکم دیا، اے آگ تو سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. کس طرح ہو جا؟ یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ سلامتی کے ساتھ یہ لفظ ہے اس لیے اگر آگ کو فرمایا تھا آگ تو ٹھنڈی ہو جا تو سردی لگنا شروع ہو جاتی. میں سلامتی کے ساتھ کہ ایسی ٹھنڈی ہو جائے جو نہ سردی لگے نہ گرمی لگے.
اور اس آگ میں کمال بات کیا تھی، جو نمرودیوں کی طرف تھی وہاں سے جو آگ کی جو سیک اور ہیٹ ہوتی نا وہ آتی تھی، اور جہاں پر ابراہیم علیہ السلام تھے ادھر آگ تھی ادھر گلزار تھا۔ تو ساری بات کا جو نتیجہ نکلتا ہے کہ جب کوئی بندہ مسلمان دین اسلام کے لیے کام کرنا شروع کرے گا، ایمانداری سے نوکری کرنا شروع کرے گا، ایمانداری سے کاروبار کرنا شروع کرے گا، ایمانداری سے حلال روزی کمانا شروع کرے گا، تو مشکلیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، دکھ آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، شر پسند لوگ آپ کو تنگ کریں گے، پریشان کریں گے، شیطان کے ساتھی آپ کو تنگ کریں گے، لیکن یاد رکھو اللہ پر بھروسہ رکھنے والے کبھی ڈولا نہیں کرتے۔ جن کا یقین کامل ہے رب پر، وہ یہ نہیں سوچتے یار جب میں بے ایمانی کرتا تھا تو بڑا وسیع سسٹم تھا، اب ایمانداری شروع کر دیا تو جناب میری پریشانی شروع ہو گئی ہے۔ میرے بھائی اس پریشانی میں بھی بھلا یہ ہے کہ اللہ اس پریشانی کے صدقے تیرے گناہ معاف کرتا ہے۔ تو خاص کر میں ان لوگوں کے ساتھ ریکویسٹ کروں گا نا، دعوت دوں گا جو لوگ مسجد میں کم آتے ہیں، نماز پڑھنے کی عادت ابھی نہیں ہے لیکن ایماندار ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، غلط بیانی نہیں کرتے، فراڈ نہیں کرتے، دھوکہ نہیں کرتے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، وہ اس بات پر بھروسہ رکھیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ نمازی بھی ہو جائیں گے اور نیک بھی ہو جائیں گے۔ اور اس کے دوسرے پہلو کو لے لیں، جو لوگ داڑھی رکھی ہے، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ساتھ جھوٹ بھی بولتے ہیں، غلط بیانی سے کام بھی لیتے ہیں، فراڈ بازیاں بھی کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ بھی دیتے ہیں، وہ اس بات کو اپنے پلے باندھ لیں کہ اپنے ایمانوں کی حفاظت کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جاتی مرتبہ ایمان بھی نصیب نہ ہو۔ کیونکہ حضرت غوث الاعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں لوگ عید کا شور کرتے ہیں، لوگ عید کا شور کرتے ہیں، میری عید اس دن ہوگی جس دن میں ایمان کی حالت سے دنیا سے جاؤں گا۔ تو میرے بھائی اگر خدا نہ خواستہ کبھی جھوٹ بولنے کی عادت ہے، کبھی اللہ نہ کرے کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کی عادت ہے، کوئی بد اخلاقی ہے، ایسے معاملات ہے تو ان سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے بڑا پسند کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پاک اپنے منگتوں کو بڑا پیار کرتا ہے، اللہ اپنے منگتوں کو بڑا پسند کرتا ہے، اللہ اپنے منگتوں کے ساتھ بڑا لگاؤ رکھتا ہے، مالک اپنے منگتے پہ خوش ہوتا ہے۔ اور اگلی بات بھی سن لیں، عید ہمارے قریب آ گئی ہے نا، قریب آ گئی ہے عید، دور تو نہیں ہے، چند دن رہ گئے ہیں باقی عید کے، اور حج بھی آ گیا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو قربانی کی بھی سعادت نصیب فرمائے۔ اور قربانی میں یہ بات یاد رکھیں کہ بندہ سوچتا ہے یار میں قربانی کرنا، میں تو قرض بڑا دینا ہے۔ ایک بندہ سوچتا ہے جناب میں نے فیکٹری بنائی تھی اور جناب 2 کروڑ روپے تو میں نے بینک کا دینا ہے، یا 1 کروڑ روپے میں نے بینک کا دینا ہے، تو میرے پہ تو قربانی لاگو نہیں ہے۔ میرے بھائی جس کے پاس